ابے بھائی ہاتھ تو چھوڑ بھائی. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک ایسے واقعے کے بارے میں جس کی وجہ سے آج کراچی ایئرپورٹ کی جو بین الاقوامی پروازیں ہیں ان کا آپریشن جو ہے وہ 2 گھنٹے تک جو ہے معطل رہا. ایسا کیا واقعہ ہوا کہ جتنی بھی ایئرپورٹ کی جو سرگرمیاں ہیں وہ 2 گھنٹے تک صرف معطل نہیں رہی بلکہ وہاں جو تعینات ادارے ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ دست و گریباں رہے. ان میں بڑی شدید نوعیت کی جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہوتے رہے. بہرحال آخر میں جا کے مفاہمت ہوئی. تو ایسا کیا واقعہ ہوا تھا آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ملک کے اندر لوگوں کے لیے کاروبار کرنا کتنا مشکل ہے. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حکومت تو کہتی ہے کہ آپ ایکسپورٹ کرو اس ملک کے اندر ڈالر لے کے آؤ, لیکن جب لوگ ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہماری جو سرکار ہے, یہ جو سرکاری ادارے ہیں, یہ کاروبار کرنے والوں کے لیے اور ایکسپورٹ کرنے والوں کے لیے کیسی جو ہے وہ مشکلات پیدا کرتے ہیں. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ملک کے جو اصل ذمہ دار ہیں جن کی وجہ سے آج پاکستان اس کیفیت میں ہے وہ کون لوگ ہیں اور وہ کس نچلی سطح سے لے کے اوپر کی سطح تک جو ہے وہ اپنا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ پاکستان اس تباہی کے دانے میں پہنچا ہے. گزشتہ روز سہیل دانش نامی ایک شخص جو ہے جو امریکہ, اس وقت ہم منڈے تو آپ سے بات کر رہے ہیں, آج پیر کا دن ہے, تو یہ میں آپ سے اتوار کی بات کر رہا ہوں. اتوار کی شب ایک دبئی جانے کے لیے وہ ایئرپورٹ پہنچا. اس کے ساتھ جو ہے فش اور جھینگے تھے وافر مقدار میں جن کی وہ ایکسپورٹ کرنا ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا, سی فوڈ کو. اچھا, اس کے پاس اس حوالے سے سارے ضروری جو دستاویزات ہیں وہ سب موجود تھیں. اس کو ایس ایف والوں نے جو ہے وہ روک لیا اور روک کے کہا کہ تلاشی لی اور بولا بھائی اتنا تو آپ مال جو ہے نا یہاں سے نہیں لے جا سکتے. اس نے بولا بھائی کیوں نہیں لے جا سکتے؟ بولا اس پہ اتنی ڈیوٹی لگے گی, اس پہ یہ مسئلہ ہوگا, اس پہ وہ مسئلہ ہوگا. اس نے بولا یار آپ بک لے کے آ جاؤ, جتنی ڈیوٹی لگنی ہے ڈیوٹی لگا دو, میں ڈیوٹی پے کرنے کو جو ہے وہ تیار ہوں. ایسے والوں نے بولا نہیں بھائی نہیں, ہم تمہاری سنتے نہیں, ہم جو ہے آپ کو یہاں سے یہ سامان نہیں لے جانے دیں گے, یا آدھا سامان تم یہاں چھوڑ کے جاؤ. آپ سمجھ رہے ہیں آدھا چھوڑ کے کیوں جاؤ, یعنی کہ اس پہ خود جو ہے مال غنیمت سمجھ کے جو ہے خود ہڑپ کر جائیں اس لیے چھوڑ کے جاؤ. اس آدمی جو ہے نا وہ نوجوان جو ہے سہیل دانش وہ اکڑ گیا. اس نے بولا میں نہیں چھوڑتا بھائی, یہ تم کس طرح کی غنڈہ گردی کر رہے ہو, یہ کس طرح کی تم بدماشی کر رہے ہو, یہ آپ کی کا اختیار نہیں ہے. اگر میں کوئی غلط چیز لے کے جا رہا ہوں, اگر میں یہاں سے خلاف ضابطہ کوئی چیز لے کے جا رہا ہوں, اگر میں کوئی ڈیوٹی دیے بغیر چیز لے کے جا رہا ہوں تو میں کسٹم والے روک سکتے ہیں, آپ نہیں روک سکتے. بس اس کا یہ کہنا تھا. تو ایسے والے آپ کو پتہ ہے کہ بھائی ایسے والے تو بابردی لوگ ہوتے ہیں, ان کے تو سمجھ لیں کہ تن من میں نہ آگ لگ گئی کہ تم نے ہماری ریٹ کو چیلنج کیا اور تم ہمیں چیلنج کرو گے ایک سویلین ہو کے, تمہاری اتنی اوقات. اس کو وہیں انہوں نے جو ہے نا پیٹنا شروع کر دیا. اچھا صرف مارا نہیں اس کو, آپ یقین کریں اس وقت آپ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے, اس کو ایئرپورٹ پہ سب کے سامنے ہتھکڑیاں لگا دی. وہ آدمی چیخ رہا ہے بھائی بتاؤ تو صحیح میں نے کیا کیا ہے, میرا جرم تو بتاؤ. او بھائی بس جب آدمی طاقت کے نشے میں مست ہوتے ہیں نا, چاہے وہ کوئی فرد ہو, کوئی ادارہ ہو یا گروہ ہو, تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والے کا جرم کیا ہے, اس کو اپنی طاقت کی دھاک بٹھانی ہوتی ہے. اس نے بولا تمہارے ساتھ ہمیں کچھ کرنے کے لیے نا تمہارے کسی جرم کا ہونا ضروری نہیں ہے. وہ آدمی چیختا رہا, چلاتا رہا, اس کو انہوں نے ہتھکڑیاں لگا دی, مارا, گالیاں دی, بے عزتی کی. سب لوگ یہ منظر جو ہے نا وہ دیکھ رہے تھے. یہ ظاہر ویڈیو بنی ہے, عام لوگوں کی طرف سے بنائی گئی ویڈیو ہے. اس نے بولا بھائی میں کوئی ممنوع چیز لے کے نہیں جا رہا, میں کوئی خلاف ضابطہ چیز لے کے نہیں جا رہا, میں وہ چیز لے کے جا رہا ہوں, اس ملک میں ڈالر آئیں گے, اس ملک کو اس وقت ڈالر کی ضرورت ہے, تم مجھے کیوں روک رہے ہو؟ انہوں نے بولا نہیں بھائی نہیں, ہماری مرضی, ہم جنگل کے بادشاہ ہیں, ہم ایئرپورٹ کے بادشاہ ہیں, ہم جس کو چاہے روکیں. بہرحال یہ واقعہ ہوا. اس کے بعد جو ہے جناب اس بندے کو انہوں نے بڑا لڑائی جھگڑا, وہ نہیں جا سکا, اس کی فلائٹ کینسل ہو گئی. اس نے جا کے جو ہے وہ تھانے میں جو ہے نا ایک درخواست جمع کرا دی. درخواست ایئرپورٹ تھانے میں اس بندے نے, جس کا نام جو ہے وہ سہیل دانش. اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایک شہزاد عالم نامی آدمی بھی جا رہا تھا, ہم دونوں میری وجہ سے وہ بھی نہیں جا سکا, اور ہمارے جو ہیں $1200 ہیں یا 12,000 درم, سوری 1200 درم یا 12,000 درم بھی جو ہے وہ ایسے والوں نے اب چھین لیے, نہیں چھینے یہ ہمیں نہیں پتہ. یہ اس نے اپنی درخواست میں ایئرپورٹ میں جو ہے وہ جمع کرایا. اب انکوائری شروع ہوئی. اب مزے کی بات دیکھیں, کسٹم والوں نے, جو محکمہ کسٹم جو ایئرپورٹ پہ تعینات ہے, اس نے لکھ کے دے دیا کہ یہ جو سہیل دانش ہے جس کو روکا گیا ہے, اس کے ساتھ ایسے والوں نے جو ہے وہ زیادتی کی ہے.
اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس سے پاکستان کو نقصان پہنچا, پاکستان کی ایکسپورٹ کو نقصان پہنچا. اب ایسے والے بولے تم ہمارے بارے میں لکھ کے دو گے. بھائی کیسے لکھ کے دو گے تم کسٹم والے. اچھا کسٹم والے بھی وردی والے ہیں, ایسے والے بھی وردی والے ہیں, لیکن زیادہ طاقتور وردی بھائی ایسے والوں کی ہے. کیوں نہیں پوچھنا آپ نے کیوں, وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا, جس کسٹم کے افسر نے لکھ کے دیا تھا اسی افسر کے ایئرپورٹ پہ داخلے میں پابندی لگا دی بندے کو. یار یہ پاکستان ہے یار, قسم خدا کی یار انتہا ہو گئی. یہ تو اس افسر کو نہیں داخل ہونے دے, بول رہا ہے بھائی مجھے کیوں روکا, بولا تو ہمارے خلاف لکھ کے دیتا ہے. اس معاملے پہ جو ہے نا کسٹم ایز اے آرگنائزیشن جو ہے نا وہ کھڑا ہو گیا, اور آج پیر کو تقریباً 2 گھنٹے تک جو ہے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے تک جو ہے ایئرپورٹ کی سرگرمیاں بند رہی ہیں. یہ انٹرنیشنل واقعہ ہے, کسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی سرگرمیاں اس لیے بند ہو گئی کہ اس ایئرپورٹ پہ تعینات ادارے آپس میں دستو گریباں ہو گئے تھے, آپس میں لڑائی چل رہی تھی, ریٹ کی لڑائی, جیسے حدود کی لڑائی ہوتی ہے نا تھانوں کے درمیان, اس طرح ایئرپورٹ پہ یہ لڑائی چل رہی تھی. کس کا اختیار ہے, تم نے ہمارے بارے میں کیسے لکھ کے دیا, کیا تم نے اس کو روکا کیسے. بہرحال یہ چلتا رہا, اس میں ایف آئی اے بھی انوالو ہوئی, کسٹم بھی, ایس ایف بھی اور دیگر ادارے بھی اس میں انوالو ہوئے. 2.5 گھنٹے تک جو ہے اس کے جو اثرات ہوئے, جو 2-3 گھنٹے وہاں سرگرمیاں جو معطل رہیں وہ تو معطل رہیں, دنیا نے جو منظر دیکھا وہ اپنی جگہ. لیکن ایک اور بھی تاریخی واقعہ ہوا, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. وہ واقعہ یہ ہوا کہ 3 پروازیں, سعودی ایئر لائن کی پرواز SV3701, قطر ایئر ویز کی پرواز QR611 اور ایئر عربیہ کی پرواز G9543 بغیر کسٹم چیک کے روانہ ہو گئی ہیں. خدا نہ خواستہ اس فلائٹ میں کوئی ممنوعہ چیز, کوئی خلاف ضابطہ, خلاف قانون آئٹم اگر چلا گیا اور کسی اور ایئرپورٹ پہ پکڑا گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جو پاکستان کی بدنامی ہوگی. یہ چند افراد اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھتے ہیں کہ ان کی نظر پاکستان کی کوئی اوقات نہیں رہتی, پاکستان کی کوئی عزت نہیں رہتی. ان کی انا جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے. اب وہ 3 فلائٹیں جا چکی ہیں, اڑ گئی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک اپنی منزل مقصود تک پہنچ بھی گئی ہوں, اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی چیز میں سے برآمد ہو جاتی ہے کسی مسافر کے, بغیر کسٹم نے بتا دیا بغیر کسٹم چیک کے گئی ہیں, اور اب ہم کوئی رسپانسبل نہیں ہے کیونکہ ہمیں اس جنگ میں جو ہے نا پھنسایا گیا تھا. بہرحال یہ جو کچھ ہوا ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا. ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کا عملے کا جو کہنا ہے وہ کہتا ہے بھائی جو اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجر یعنی کہ SOP, اس کے تحت مشکوک سامان کی دستی تلاشی لی جو ہمارا اختیار ہے, تاکہ کسی ممکنہ خطرے کو جو ہے اس سے جو ہے جہاز کو یا ایئرپورٹ کو جو ہے محفوظ بنایا جا سکے. بعد ازاں مشکوک سامان سمیت کسٹم کے حوالے کر دیا گیا. سول ایویشن کے ترجمان کا کہنا یہ ہے کہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بغیر کسٹم کلیئرنس فلائٹ کی روانگی کی اطلاع درست ہے. کسٹم والے کہہ رہے ہیں بھائی ہو گئی ہیں. کسٹم والے کہتے ہیں کہ ایئرپورٹ والوں نے جو زیادتی, ایس ایف والوں نے زیادتی کی, ہمارا اختیار تھا جس میں وہ جو ہے اس نے جو ہے وہ مداخلت کی. بہرحال اس وقت 2 جو پروازیں ہوئیں اس میں 2 حج پروازیں بھی جو ہیں وہ تاخیر کا جو ہے وہ شکار ہوئیں. یہ CA والوں کا کہنا ہے. عمران کا کہنا ہے کہ بعد میں کوارڈینیشن ہوئی اور صورتحال کو جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ بنا لیا گیا, صورتحال کو جو ہے وہ قابو کر لیا گیا. لیکن آپ کو بتانا مقصود یہ تھا کہ چند افراد کی انا کی وجہ سے یہ پاکستان, اس بندے کا جو نقصان ہوا جو ہوا نہیں ہوا, لیکن پاکستان کا کتنا نقصان ہوا, پاکستان کی کتنی بدنامی ہوئی. اس بندے نے جو ڈیل کی ہوگی دبئی کے اندر, وہاں مال نہیں پہنچا, ایک تو وہاں جو ان کا خریدار تھا اس کا پاکستان پہ اعتبار ختم ہو گیا. اب کیا وہ کسی پاکستان کے آدمی کے ساتھ وہ ڈیل کرے گا؟ کیا وہ پاکستان میں کوئی بزنس پاکستان کے ساتھ بزنس کرنے کی بات کرے گا؟ کیا دنیا میں مچھلی اور جھینگا سے پاکستان میں ملتا ہے, 100 اور ملکوں میں بھی ملتا ہے, تو پھر وہ وہاں سے کیوں نہیں خرید لے گا؟ اچھا پھر آپ نے اپنے ایکسپورٹ کی چیز کو مشکوک بنا دیا کہ ہماری چیزوں میں تو بھائی کوئی گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے. اور پھر جو ایک عزت نفس مجروح کی ایک آدمی کی, اس کی کون قیمت ادا کرے گا یار؟ کون قیمت ادا کرے گا یار؟ 10 لوگوں میں اس کو گالیاں دے رہے ہو, مار رہے ہو, ہتھکڑیاں پہنا دی, وہ چیخ رہا بھائی میرا قصور تو بتاؤ میں نے کیا ہے, اس کو گالیاں دے رہے ہیں یار. بہرحال اس معاملے کو پاکستانی حکومت کو بہت اعلیٰ ترین سطح پہ دیکھنا چاہیے, اور جو لوگ ذمہ دار ہیں اس واقعے کے
ان کو کرارے واقعی سے زیادہ عبرتناک سزا دینی چاہیے. کیونکہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ 9 مئی پہ پاکستان پہ اٹیک ہوا، پاکستان کی ریاست پہ اٹیک ہوا، یہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں نا، یہ بھی پاکستان پہ حملہ ہوتے ہیں، یہ بھی پاکستان کی ریاست پہ جو ہے نا حملہ ہوتے ہیں کہ چند افراد اپنے طاقت کے زوم میں جو ہے وہ سمجھتے ہیں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں اور وہ کر گزرتے ہیں اور واقعی ان سے نہیں پوچھا جاتا. آج آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ اس ملک کے اندر ایک تو کاروبار کرنا کتنا مشکل ہے، اور یہاں ادارے، طاقتور ادارے کتنے طاقتور ہیں، تو جس کی چاہے جو ہے وہ صرف وہ عزت بھی اچھال دیں، جس کو جب چاہیں روک لیں. بہرحال یہ آج کی ویڈیو تھی. اب تو یہ کہتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے کہ اپنا خیال رکھیے، کون اس معاشرے میں اپنا خیال رکھ سکتا ہے. بہرحال ہمارے لیے آپ دعا کیجیے گا، اپنا بھی بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.